اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ خدا کا شخصی تجربہ کریں۔ آپ خدا کی وفاداری کا تجربہ ایک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ قدم بڑھائیں اور مشکلات میں بھروسہ کریں اور جسم کے کاموں پر انحصار کرنے سے انکار کریں۔ آپ اپنے طور پر کچھ وقوع میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنی کوشش ترک کر دو تو آپ ایسا ہی کریں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو صرف خدا کر سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دیر کرتے ہیں، طویل کر دیتے ہیں اور مزید مشکل کر دیتے ہیں کہ خدا کو جانیں، کہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ یہ جانیں کہ آپ اس میں کون ہیں اور پھر اس کی قدرت کو دیکھیں جو بطور ایماندار مسیح یسوع میں آپ کے لیے میسر ہے۔ آپ کے پاس قوت ہے، پاک روح کی قوت آپ کے لیے ہے۔ اعمال پہلا باب 8ویں آیت۔ میں پاک روح کے تعلق سے بات کر رہی ہوں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے اور کبھی چھوڑتا نہیں، اور اس وقت بھی جب آپ زیادہ اچھے نہ ہوں تو وہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ آئیے اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا کی قوت جب آپ پر آئے گی تو ہر شخص ہی مناد بن جائے گا۔ گواہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہمیں قوت دے گا کہ ہم لوگوں پر مہربان ہوں جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ اس لیے ہم دنیا میں جا سکتے ہیں اور اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں اور اندھیرے میں چمک سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو قوت دے گا کہ طوفانوں میں آپ کو اطمینان حاصل ہو۔ وہ آپ کو قوت دے گا کہ آپ فکر مند نہ ہوں جب آپ کو کسی بھی بڑی مصیبت کا سامنا ہو۔ وہ آپ کو ایمان کی قوت دے گا کہ آپ کے بچے نیک اولاد بنیں گے جبکہ ان کو دیکھ کر آپ کو بالکل بھی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب حالات بہت خراب ہوں، سنیں، میں یہ بات کچھ والدین کے لیے کہہ رہی ہوں جن کے بچے کچھ مشکل میں ہیں۔ جب حالات بہت خراب لگیں اور یہ تاریک ترین اور بدترین محسوس ہوں تو اس وقت آپ ہمت نہیں ہاریں گے۔ آمین۔ میں نے ایک کہاوت بنائی ہے۔ جب میں اپنے ٹرینر کے ساتھ ورزش کر رہی تھی، وہ کافی مشکل دن تھا۔ میں نے پچھلے ہفتے میں ورزش کی اور میں او خدایا یہ کب ختم ہوگا تھک گئی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا آپ آج ورزش 12 کی بجائے صرف 8 مرتبہ کرنا پسند کریں گی؟ اور میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دن پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے۔ اکثر آپ کو روحانی سورما بننا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آج کا دن پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے، حالات برے ہیں لیکن میں بہتر پر یقین رکھوں گی۔ مجھے پرواہ نہیں کہ یہ کیا ہے، میں یقین رکھتی ہوں کہ خدا کام کر رہا ہے اور میں اپنے بچوں کے لیے مایوس نہیں ہوں گی۔ میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کی، میں نے 40 سال تک ان کے لیے دعا کی اور پھر انہوں نے آخرکار مسیح کو قبول کیا۔ میں ان کے لیے ہر روز یا پورا دن دعا نہیں کرتی تھی یا ایسا کچھ کیا تھا۔ جب بھی مجھے یہ خیال آتا تو صرف یہ کہتی کہ خدا میں جانتی ہوں کہ تو یہ کر سکتا ہے، میں نہیں جانتی کہ تو یہ کیسے کرے گا لیکن میں یقین رکھتی ہوں کہ تو یہ کر سکتا ہے، مہربانی سے تو انہیں نجات دے۔ یہ لمبی کہانی ہے اور وقت نہیں ہے کہ تفصیل بیان کروں، لیکن مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ انہیں مسیح کے پاس لا کر پانی کا بپتسمہ دوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اس وقت آسمان پر ہے، اس لیے کبھی ہمت نہ ہاریں۔ جب پاک روح تم پر نازل ہوگا، آج رات ہم عبادت کے بعد 5 منٹ انتظار کریں گے۔ کیا آپ کے خیال میں اتنی دیر ساکت رہ سکتے ہیں؟ چلیں ہم دیکھ لیں گے، آپ حیران ہوں گے۔ کہ ایک چیز ہے جو ہم اکثر نہیں جانتے کہ کیسے کریں، کہ ساکت اور خاموش کیسے رہیں، اور اکثر ہمیں یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلنا چاہتے تو اکثر آپ کو خاموش رہنا ہوگا، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا کیونکہ وہ زیادہ جلدی میں نہیں ہے، ہمیں جلدی ہوتی ہے۔ میں لندن میں ایک میٹنگ میں لوگوں کو بتا رہی تھی،
یہ قوت سے بھرپور اور یگانگت والی عبادت تھی. وہاں مختلف فرقوں کے ایماندار موجود تھے اور ایک کیتھولک پاسبان بھی تھا. ایک آرچ بشپ آف کینٹربیری تھا اور ایک ویسٹ منسٹر کا بشپ تھا. اور یہ پاسبان کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے. اس سے پہلے انہوں نے بہت بابرکت کلام پیش کیا اور انہیں کہا گیا کہ یگانگت کے لیے دعا کریں. اور وہ اسٹیج پر گئے اور اپنا سر جھکا دیا اور انہوں نے چند منٹ تک کچھ بھی نہ کہا. میں محسوس کرنے لگی کہ مجھے دعا کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے. میں سوچ رہی تھی کہ کیا انہوں نے میٹنگ چلانے والے کی بات کو نہیں سنا کہ انہیں دعا کے لیے بلایا گیا ہے. اس لیے مجھے اس شخص کے لیے افسوس ہو رہا تھا جو عبادت چلا رہا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اسٹیج پر ہوتی تو کچھ کر رہی ہوتی. یہ کافی دلچسپ صورتحال تھی. اور عبادت چلانے والے نے دوبارہ کہا ان کا نام لے کر کہ ہم یگانگت کے لیے دعا کریں گے، اور وہ وہاں کھڑے رہے اور بالکل بھی کچھ نہ بولے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ساکت کھڑے رہنے اور خاموش ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے جب تک خدا نہ بتائے کہ کیا کرنا ہے. انتظار کرتے ہوئے تقریباً 7 منٹ گزر گئے اور انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، اے باپ ہمیں ایک کر، یسوع ہمیں ایک کر، پاک روح ہمیں ایک کر، آمین. لیکن میں آپ سے سچائی سے کہوں گی کہ خدا کا مسا اور حضوری اس قدر زیادہ تھی کہ میں اسے محسوس کر سکتی تھی. اس لیے آج رات آپ کو انتظار کرنا ہے، اور جب آپ انتظار میں ہوں گے تو کچھ موسیقی بھی بج رہی ہوگی، لیکن آپ عبادت کے اختتام پر خدا کی حضوری میں انتظار کریں گے، اور صرف ایک ہی مقصد کے لیے کہ پاک روح کی قوت اور معموری کو اپنی زندگی کے لیے حاصل کریں. میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو خدا چھوئے گا کہ جس کا آپ نے پہلے کبھی تجربہ نہ کیا ہوگا. آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اوہ یہ کیا بات کر رہی ہے، ہمارے چرچ میں تو ایسا نہیں ہوتا. مجھے تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے. سنیں بائبل کیا کہتی ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. افسیوں 3:16. پاک روح ہمیں قوت دے، تسلی دے، نصیحت کر، رہنمائی کر، دعا کرنا سکھا، ہماری شفایت کر. میں اس آیت کو اپنے اور شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوتوں کے لیے، منسٹری پارٹنرز کے لیے ہر روز نام لے کر خدا کے حضور دعا کے لیے استعمال کرتی ہوں. کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ. اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جو عذاب ہے تو آپ کو اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ روح سے معمور ہو جائیں. اور اگر آپ دوسروں کے لیے عذاب ہے تو اپنے لیے دعا کریں کہ روح سے معمور ہو.
سنیں، یہ بہت ہی شاندار آیت ہے. یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. خدا نے مجھے اندرونی طور پر قوت دے کر مضبوط کیا. اگر آپ اندر سے کافی مضبوط ہیں، اگر آپ روحانی طور پر کافی مضبوط ہیں، تو مجھے پرواہ نہیں کہ کتنے سورما آپ کے خلاف آئیں گے. آپ ان سے ڈر کے نہیں بھاگیں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ ان کے مقابلے کو چلیں، کیونکہ ہم قابل ہیں. ہم وہ سب کچھ کرنے کے قابل ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں. میں کافی پرجوش ہوں. میں سچائی سے کہوں گی کہ اکثر ہم اپنے مسئلے پر بہت زیادہ غور کرتے ہیں. آپ کو یہ رویہ ترک کرنا ہوگا. اور پیدائش کی کتاب میں ایک صورتحال ہے جو مجھے پسند ہے. میں اسے پڑھوں گی تو نہیں، لیکن چلیں آئیے اسے پڑھ لیتے ہیں. پیدائش 15 باب کی پہلی 6 آیات. میں نے ارادہ بدل لیا ہے. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. جی اجر. ابرام نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. لیکن ذرا ٹھہریں، کیونکہ یہ دلچسپ ہونے والا ہے. دیکھیں، دراصل بات یہ ہے، یہ ایک مسئلہ تھا کیونکہ ابراہم تقریباً 100 سال کا تھا اور وہ باپ بننے کی عمر سے زیادہ ہو چکا تھا، اور سارا بھی تقریباً بوڑھی اور 90 برس کی تھی، اور وہ اس عمر میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی. اور خدا ان کو کہہ رہا ہے، تمہاری اپنی اولاد ہوگی. اب میں نہیں جانتی، شاید ابراہم سارا کے بڑھاپے کو دیکھتا رہا ہو اور اپنے بڑھاپے پر بھی زیادہ غور کیا ہو. شاید انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن خدا نے کچھ دلچسپ کیا. اس نے کہا، آئیے 5ویں آیت میں دیکھیں. وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے. اور اس سے کہا، تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ دلچسپ ہے کہ ابراہم کو یقین دلانے کے لیے ایسا کرنا پڑا. اگلی آیت میں لکھا ہے، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اسے ان حالات سے نکالا جن کا وہ عادی ہو چکا تھا. اسے باہر لانا ضروری تھا کہ وہ نئی رویا حاصل کرے کہ خدا کیا کچھ کر سکتا ہے. میرا خیال ہے اس ہفتے میں آپ میں سے بہت سے یہی کچھ کر رہے ہیں. آپ اپنے خیمہ سے باہر آئے ہیں اور نئی رویا حاصل کر رہے ہیں. آپ توانائی حاصل کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جب آپ گھر واپس جائیں گے تو سب کچھ فرق ہوگا، بلکہ میں یہ کہوں گی آپ یقیناً فرق انسان ہوں گے. اور اگر آپ تبدیلی کے ساتھ واپس جائیں تو آپ سورماؤں کو مارنے والے ہوں گے. میں آپ کو سورماؤں کو مارنا سکھا رہی ہوں. آمین. صرف خواہش ہی نہ کریں کہ کاش یہ مشکلات ختم ہو جائیں، بلکہ کہیں کہ میں قابل ہوں کہ ایک ہی بار اپنی زندگی کی مشکلات پر غالب آؤں، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے اور پاک روح کی قوت میرے پاس ہے. شاید مجھے یہ سب پسند تو نہیں، لیکن میں مسیح میں جو میری قوت ہے وہ سب کر سکتی ہوں جو مجھے کرنے کی ضرورت ہے. خدا آپ کی مشکلات سے زیادہ بڑا ہے. وہ آپ کی بری عادات سے بڑا ہے اور آپ کی تمام مالی ضروریات سے زیادہ بڑا ہے، آپ کی تمام بیماریوں سے بھی. وہ تنہا بچوں کی پرورش کرنے کی مشکل سے بھی بڑا ہے. آپ کے تکلیف دہ ماضی سے، دھندلے مستقبل سے. اگرچہ آپ کی زندگی میں اب بھی کچھ ایسا ہے جو آپ کی جھنجھلاہٹ کا باعث ہے. کیا کوئی سن رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ دیکھیں، پولوس نے اسے جسم میں کانٹا کہا. شاید آپ یہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی. شاید کسی کے والدین کے لیے جسم میں کانٹے کی طرح ہے، یا شاید آپ کے سسرال میں سے کوئی. شاید آپ کا کوئی بچہ جسے آپ پیار کرتے ہیں لیکن پسند نہیں کرتے. بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن یہ سچ ہے. جی ہاں، لیکن میں اس تعلق سے مزید کچھ نہیں کہوں گی. اگر آپ
صبر کریں تو شاید ان کو پسند کریں جب وہ بڑے ہو جائیں۔ دوسرا کرنتھیوں 12:7۔ لگتا ہے آج میں نے ان باتوں سے خود کو مشکل میں ڈال لیا ہے۔ اچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اکثر خدا ہماری زندگی میں مشکلات کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کچھ دیر تک رکی رہیں، جتنی دیر شاید ہم نہ چاہیں، یعنی کوئی چیز جو ہمارے سر پر منڈلاتی رہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم کہیں فخر نہ کرنے لگیں، اور اس فخر سے بچنے کے لیے اور بہت زیادہ بلندی اور عظمت اور اہم مقام اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ سچ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا تھا۔ شاید یہ کوئی جسمانی کمزوری تھی یا کوئی شخص تھا جو اسے ستاتا تھا۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا، اب ذرا غور کریں، مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ غور کریں، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، یہ ہماری کمزوری میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ آمین۔ اس لیے جب آپ کمزور ہوں تو دراصل آپ خدا میں مضبوط ہو سکتے ہیں، جو کہ آپ اپنی طاقت سے شاید کبھی نہیں ہو سکتے۔ حالات پر نظر نہ کریں کہ آپ فطری اعتبار سے کیا نہیں کر سکتے، اور یہ تصور کریں کہ آپ خدا میں یہ نہیں کر سکتے، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ خدا میں سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو مضبوط کرے گا۔ یہ نہ کہیں کہ میں اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتی، میری اسے جان چھوڑا، یہ میری برداشت سے باہر ہے، بلکہ کہیں کہ خداوند اگر تیری مرضی ہے اور تو یہی چاہتا ہے کہ کروں، تو پھر میں یقین رکھتی ہوں کہ مجھے اس صورتحال میں ناخوش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ میں بتانا چاہوں گی کہ خدا نے آپ کو جہاں بھی رکھا ہے تو اسی مقام پر خوش ہونے کا ایک راستہ موجود ہے۔ سنیں، آپ کو یہ پسند نہیں آ رہا شاید۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں اس صورتحال سے خوش ہوں تو شاید آپ کو غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، کیا خدا واقعی یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ایسی صورتحال میں رکھے جہاں خوشی اور اطمینان نہیں ہے؟ شاید آپ کہیں کہ یہ تو خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ شاید ابلیس کی طرف سے ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن تو بھی خدا ہی آپ کو چھڑا سکتا ہے۔ اس لیے جب تک خدا یہ ارادہ نہ کرے کہ آپ کو چھڑانے کا یہ درست وقت ہے، تو اپنے سفر سے لطف اٹھانے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اپنی حالت سے لطف اٹھائیں، کیونکہ آپ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ شاید آپ کو اپنا کام پسند نہیں جو آپ کو کرنا پڑے، لیکن اس کی حقارت نہ کریں یا بیزار نہ ہو کہ آپ کا ہر دن بدحالی کا شکار ہو جائے۔ اچھا رویہ اپنائیں، کام پر جائیں، اس کام کے لیے شکر گزار ہوں اور کہیں خدا میری قوت ہے اور میرا زور ہے جو تو نے مجھے دیا ہے، میں اس میں اس وقت خوش ہوں۔ صرف اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاک روح ہمیں مسا کرتا ہے۔ واو، کہاں لکھا ہے کہ وہ مسا کرتا ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا میں زیادہ تر مسیحی اس لفظ کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں۔ مسیح کا مطلب مسا شدہ ہے، اور پاک روح ہمیں خدا کی مرضی اور ارادے کے لیے مسا کرتا ہے کہ ہم وہ کام کریں۔ اس لیے جب آپ کو کچھ کرنے کے لیے مسا کیا جائے تو آپ کو خاص فضل دیا جاتا ہے، خاص صلاحیت، خاص قوت دی جاتی ہے، تو ہم یہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ سنیے، مسا کا مطلب مسا شدہ ہے۔ داؤد نے سورماؤں کو مارا، اس نے جاتی جولیت کو مارا، لیکن کیا جانتے ہیں کہ اس نے یہ کام سیموئیل سے مسا ہونے کے بعد کیا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور پھر اس نے سورماؤں کو مارنے کی جرت کی۔ اپنی مشکلات سے، اپنی طاقت سے لڑنے کی کوشش نہ کریں،
بلکہ پاک روح کے مسا سے ان پر غالب آئیں۔ پہلا یوحنا 2:20 آیت میں لکھا ہے، اور تم کو اس قدوس کی طرف سے مسا کیا گیا ہے۔ سب کہیں میں پاک روح سے مسا کی گئی ہوں۔ میرے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے، میں خدا کی قدرت سے کسی بھی طرح کے حالات سے گزر سکتی ہوں۔ آپ کے پاس مسا کرنے والا مسا ہے، آپ کے پاس مسا ہے۔ مجھے یہ پسند ہے، اس کا مطلب ہے ملنا، کہ ہر جگہ ملنا یا بدن پر رگڑنا۔ اس لیے آج رات جب آپ خدا کی حضوری میں انتظار کریں تو آپ کو پاک روح کے تیل سے اچھی طرح ملا جائے گا۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ذہن کو کچھ دیر کے لیے موقوف کریں تاکہ صرف قبول کریں۔